أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اما پارہ کی یہ سورۃ الشمس ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے ضمیر کا ذکر کیا ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر اور شر، نیکی اور برائی دونوں راستے اور ان کے طریقے اور ان کا انجام ذکر کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد قوم سمود کے ہلاکت کا واقعہ ذکر کیا ہے امت کے سبق کے لیے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا والشمسی وضحاہا، قسم ہے سورج کی، اور وضحاہا دھوپ چڑھنے کی۔ ضحیٰ چاش کے وقت کو کہتے ہیں، جب سورج صبح طلوع ہونے کے بعد جب نمودار ہوتا ہے اور چاش کے وقت کے بعد اس کی روشنی مکمل ہو جاتی ہے اور وہ پھیل جاتا ہے۔ والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جب وہ پیچھے آ جائے۔ جیسے ہی سورج ڈھل جاتا ہے اور اس کے بعد چاند آتا ہے، اور اس سے مراد چودھری کا چاند ہے اور جس کی روشنی مکمل واضح ہو جاتی ہے۔ اب یہاں اللہ نے 7 چیزوں کی قسمیں کھائی ہے، ہر ایک کے اپنے حساب سے خصوصیت ہے۔ سورج ہے تو سورج کی اپنی خصوصیت ہے، وہ ہر چیز کو واضح کر دیتا ہے۔ پھر جب اندھیرا آتا ہے، اندھیرے کے اندر چاند کی روشنی اندھیرے کی تاریک پن کو ختم کر کے اجالا کر دیتا ہے۔ والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن کرتے۔ جیسے دن آتا ہے تو تمام چیزوں کو، دنیا کی تمام چیزیں واضح ہو جاتی ہیں اور روشن ہو جاتا ہے، اندھیرا غائب ہو جاتا ہے۔ واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ دے۔ رات آتی ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے اور رات تمام چیزوں کو ڈھانپ دیتی ہے۔ والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا۔ والارض وما طحاہا، قسم ہے زمین کی اور جس نے اس کو پھیلا دیا زمین کے اندر۔ ونفس وما سواہا، قسم ہے نفس کی اور جس نے اس کو بنایا برابر کر دیا۔ فالہمہا فجورہا وتقواہا، پھر اس نفس کے اندر الہام کیا غلط کام، برے کام، وتقواہا، اور تقوی والے کام، پرہیزگاری والے کام۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کی قسمیں کھائی ہے، اور اس کے بعد نفس کی قسم کھا کے کہا کہ جس نفس کے اندر اللہ نے دونوں چیزیں پیدا کر دی۔ انسان کوئی خیر کا کام کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک اچھا خیال آتا ہے، کوئی برا کام کرتا ہے سب سے پہلے اس کا نفس، اس کا دل کھٹکتا ہے اور اس کو محسوس کراتا ہے کہ یہ تم غلط کام کرتے ہو۔ کوئی گناہ کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر کھٹکھٹا ہوتا ہے تو یہ غلط کام ہے۔ پھر انسان اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ضرور ہے، مگر اس کا ضمیر اس کا ساتھ نہیں دیتا، اس کا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا۔ یہی ہے کہ اللہ نے چیزیں دونوں انسان کے دل کے اندر ڈال دی ہیں، اور اس کے بعد ان کا انجام بھی ذکر کر دیا۔ اب انسان کی مرضی اور اس کو اختیار دیا ہے، خیر کا کام، برا کام جو بھی کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا، تو وہ انسان جس پر چلے۔ محض اگر اللہ تعالیٰ انسان کے اندر خیر کا کام ڈالتے تو یہ تو فرشتوں کا کام، انسان کے اندر بہیمت والے کام اور ان کی خصلتیں اور ان کی صفات بھی ڈال دی، فرشتوں والی اچھائی اور نیکی والی صفات بھی ڈال دی۔ یہاں سے انسانیت کا پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کے اندر گناہ کا مادہ موجود ہے، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو بچائے، اپنے آپ کو روکے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، بے شک تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ ایک ہے ظاہری اعمال اور ایک ہوتا ہے باطنی اعمال، ایک ہوتے ہیں ظاہری گناہ اور دوسرے ہوتے ہیں باطنی گناہ۔ ظاہری تو ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، تمام اچھے معاملات کرتے ہیں، مگر ہمارا جو قلب ہے، ہمارا جو دل ہے، اندرونی گناہ ہے، جیسے حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، تکبر ہے، عقیدے، یہ سب چیزیں انسان کے قلب سے تعلق رکھتی ہے کہ انسان کا اندر بھی صاف ہو۔ باہر بیرونی انسان اگر اپنے آپ کو ٹھیک کر لے اور اس کا اندر اور اس کا باطن اگر صحیح نہیں، قرآن میں آتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم چھوڑو ظاہری گناہ اور وہ باطنی جو اندرونی گناہ ہے ان کو بھی چھوڑو۔
تو کامیابی وہی ہوگا کہ جس نے اپنے آپ کو دھو لیا، صاف کر لیا، اندرونی طور سے باہری طور سے، دونوں طریقوں سے۔ وقد خواب من دساہا، اور ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا وہ شخص جو اپنے آپ کو گناہوں کے اندر لت پت رکھے، جس نے اپنے آپ کو گناہوں کے اندر غرق کر دیا، گناہوں کے اندر پڑا رہا، پھر وہ ناکام ہو گیا، بدبخت ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ذکر کیا ہے کہ جو بت پرستی کے اندر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، پھر ان کے اندر غرور آ گیا، تکبر آ گیا، بڑے صنع تھے، بڑے ماہر تھے، اور پہاڑوں کے اندر ان کو اور غاروں کے اندر وہاں پہ اپنے مکان بناتے تھے، بڑے بڑے جبل ہوتے تھے ان کو تراشتے تھے، اور تزئین ان کی مشہور تھی، نقش نگاری کے اندر وہ بہت اعلیٰ درجے کے ماہر تھے۔ پھر کیا ہوا؟ کذبت ثمود بطغواہا، حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، پھر قوم غرور کے اندر، تکبر کے اندر، کفر کے اندر، شرک کے اندر مبتلا تھی۔ پھر ان کا خاص دن کے اندر میلہ لگتا تھا جس دن یہ سب لوگ جاتے تھے، اور حضرت صالح علیہ السلام کو بھی انہوں نے دعوت دی، کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، تم اپنے خدا سے مانگنا اور ہم اپنے بتوں سے مانگیں گے۔ چنانچہ اسی طرح ہوا، اور انہوں نے اپنے بتوں سے مطالبہ شروع کیا، پھر ان کے مطالبے تکمیل تک نہیں پہنچے، اور ان کی منتیں اور ان کی نظریں پوری نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ اپنے خدا سے کچھ مانگے، اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو کہا اگر آپ کا خدا سچا ہے پھر آپ اپنے خدا سے دعا کریں کہ اس جبل میں سے ایک اونٹنی نکلیں جو 10 مہینے کی حمل رکھتی ہو، سفید رنگ کی ہو، اس کی پیشانی پر کالا رنگ ہو، کالا داغ ہو، اور وہ ہمارے سامنے بچہ جنے۔ حضرت صالح علیہ السلام یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ سے مطالبہ کیا، دعائیں کی۔ اچانک جبل لرزنے لگا اور اس سے آواز آئی، اور پھر یہ اونٹنی پیدا ہوئی، اور قوم کے سامنے ہی اس اونٹنی نے بچہ جنم دیا، جس کو دیکھ کر 6000 سے زیادہ لوگ وہاں پہ مسلمان ہو گئے۔ جو باقی رہ گئے تھے انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے، اس نے کوئی جادو کیا ہے۔ اب یہ اونٹنی آ گئی، اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اونٹنی عام اونٹنیوں کے بنسبت مختلف تھی، کھانے میں، پینے میں، جہاں یہ چرتی تھی دوسرے جانور بھاگ جاتے تھے، اور پانی پینے کے لیے باری مقرر تھی اس کنویں پر، کہ جہاں ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی اور دوسرے دن قوم کے دیگر جانور پانی پیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے قوم کے لوگوں نے یہ تدبیر بنائی کہ اب ہم اس اونٹنی کو ختم کر دے تاکہ ہمیں پریشانی نہ ہو۔ اور اس کے بعد پھر ان میں سے ایک شخص قذاف بن سلاف، جس نے یہ اپنے افراد کو لے کر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پر حملہ کیا، اور اس کے بعد پھر اس کو ذبح کر ڈالا، کیونکہ انہوں نے خود اللہ سے مطالبہ کیا۔ اس کے بعد جب اللہ نے ان کے مطالبے کے مطابق اونٹنی پیدا کر دی اور پھر انہوں نے نافرمانی نہیں کی، پھر اللہ نے ان کی پوری قوم پر عذاب مسلط کر کے ان کو ختم کر دیا۔ اور یہاں پہ اللہ کی اونٹنی اس وجہ سے ہے کہ یہ ایک معجزے کے طور پر پیدا ہوئی ہے۔ کذبت ثمود بطغواہا، قوم ثمود نے جھٹلایا اپنی سرکشی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، اذ انبعث اشقاہا، اس میں سے ایک بدبخت کھڑا ہوا، ایک بدبخت نمودار ہوا جس کا نام قذاف بن سلاف ہے۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اور سقیاہا، اس کو پانی پینے کے لیے چھوڑ دو۔ فکذبوہ، اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو جھٹلایا، فعقروہا، اسے پوچھے کاٹ ڈالی، اس کے پاؤں زخمی کر دیے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ چلنے پھرنے سے قاصر رہی اور پھر اس کو ختم کر دیا، بالکل قتل کر دیا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، پھر اللہ نے ان کو ان کی گناہوں کی وجہ سے ہمگیر عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔
فصواہا، اور پھر یہ عذاب پوری قوم پر آیا، یہ نہ ہو کہ خاص لوگ ہوں یا عام بچ گئے، پورے کا پورا گاؤں، پورا کا پورا قریہ ان کا اس عذاب کے اندر غرق ہو گیا، مبتلا ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ کتاب میں آتا ہے ان میں سے ایک شخص اس وقت مدینے میں تھا، جیسے ہی وہ مدینے سے نکلا تو وہاں پہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے دوران گزرے تو اپنی جماعت والوں سے کہا یہاں اللہ کا عذاب ہے، نوڑک آجزی کے ساتھ یہاں سے جلدی جلدی کوچ کر کے جاؤ، یہاں سے کوئی چیز استعمال نہ کرو۔ اور صرف یہی کنواں تھا جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی پانی پیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس کنویں سے پانی استعمال کرو، باقی کوئی چیز استعمال نہ کرو، جلدی جلدی یہاں سے گزر جاؤ۔ ولا یخاف عقبیٰ، آگے اللہ نے ایک بہت بڑی بات ذکر کی۔ دنیا کے اندر آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے، پھر کوئی قوت والا ہے، صاحب اقتدار ہے، جس کی پہنچ بڑے دور تک کے لوگوں تک ہے، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ غلط بھی کام کرتا ہے، کچھ کہتا ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ اب یہ لوگ جو ہے میرے مقابلے نہیں آئیں گے، یا کوئی عام کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی ہنگامہ ہوتا ہے تو لوگ اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ولا یخاف عقبیٰ، اللہ کو کسی کے پیچھے کرنے کا کوئی خوف نہیں ہے، جیسے لوگ پیچھا کرتے ہیں اس کے انجام کا سوچتے، اس کا انجام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یخاف عقبیٰ، اللہ نے ان قوم کو تباہ کیا ان کے بد اعمال کی وجہ سے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی خوف نہیں ہے، ان کے لوگ ان کا پیچھا کریں گے۔